اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے متہم کردن غلامان او خواجہ تاشاں مر لقمان را کے آن میوہ ہائے پروریدہ او گزیدہ آوردیم او خوردہ است، یعنی غلاموں اور ساتھیوں کا حضرت لقمان علیہ السلام کو متہم کرنا کہ ہم عمدہ اور اچھے میوے لائے اور وہ اس نے کھا لیے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے آقا کے سامنے اس کے غلاموں میں حقیر تھے۔ وہ غلاموں کو میوہ لانے کے لیے باغ میں بھیجتا تھا تاکہ اس کے لیے بفراغت میوہ آئے۔ غلاموں میں حضرت لقمان علیہ السلام طفیل کی طرح تھے، حکمتوں سے پر تھے، رات کی طرح کالی صورت تھی۔ ان غلاموں نے جمع شدہ میووں کو لالچ کی لوٹ مار سے خوب کھایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام ایک بڑے دانشور اور صاحب حکمت شخص کا نام ہے، اس کو بعض لوگ نبی بھی مانتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کی دوسرے غلاموں کے مقابلے میں آقا کے یہاں کوئی عزت نہ تھی۔ طفیل ایک شخص کا نام ہے جو بلا بلائے دعوتوں میں شرکت کرتا تھا اور ذلیل ہوتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے آقا سے کہا وہ لقمان نے کھائے ہیں۔ آقا حضرت لقمان علیہ السلام پر بگڑا اور ناراض ہوا۔ جب اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے وجہ دریافت کی اپنے آقا کی ناراضی کے سلسلے میں انہوں نے لب کشائی کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اے آقا، خدا کے سامنے خیانت کرنے والا غلام پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اے سردار، امتحان لے لیجئے، اصلیت دکھانے کے لیے مسحل کا شربت پلا دیجئے۔ اے داتا، ہم سب کا امتحان لے لیجئے، ہمیں گرم پانی پیٹ بھر کر پلا دیجئے، اس کے بعد ہمیں جنگل میں نکال دیجئے، آپ سوار اور ہم پیدل دوڑیں، تب تو بد کردار کو دیکھ لینا، رازوں کو کھولنے والے کی حکمتوں کی وجہ سے۔ آقا گرم پانی کا ساقی بن گیا غلاموں کے لیے اور انہوں نے خوف کی وجہ سے پی لیا۔ اس کے بعد ان کو جنگلوں میں نکال دیا۔ وہ لوگ اونچی نیچی جگہ دوڑے، مشقت کی وجہ سے وہ قے میں مبتلا ہو گئے۔ پانی نے ان کے پیٹ سے میوے نکال ڈالے۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام کی ناف سے قے آئی، ان کے پیٹ میں سے صاف پانی نکلتا تھا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے تو رب الوجود کی حکمت کیا ہوگی؟ یوم تبلی السرائر کلھا بان منکم کامن لا یشتہی، یعنی جس دن سب رازوں کی آزمائش کی جائے گی، تم میں وہ باتیں ظاہر ہوں گی جو ناپسندیدہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رب الوجود یعنی وجود کا پالنے والا، اور تبلا کا مطلب ہے آزمائے جائیں گے، السرائر یعنی سریرہ کی جمع ہے، کامن کا مطلب ہے پوشیدہ، اور لا یشتہا کا مطلب ہے ناپسندیدہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چون سقوا ماء حمیما قطعت جملۃ الاستار مما افدحت، جب ان کو گرم پانی پلایا گیا، پارا پارا کر دیے گئے تمام پردے ان کارناموں سے جنہوں نے رسوا کیا۔ کافروں کی سزا آگ اسی وجہ سے بنی ہے کہ پتھر کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے۔ اس پتھر جیسے دل کو کتنی ہی ہم نے نصیحت کی، اس نے نصیحت قبول نہ کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پتھر کو آتش گیر مادہ سے توڑا جاتا ہے۔ کافروں کے دل کو قرآن نے پتھر سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
خراب زخم کو خراب دوا ہی قابو میں لائی ہے، گدھے کے سر کے لیے کتے ہی کے دانت مناسب ہیں، خبیثات کے لیے خبیثوں کا ہونا ہی دانائی ہے، برے کا برا ہی جوڑا اور لائق ہے، پس تو جو جوڑا چاہے بنا لے، اس میں فنا ہو جا اور صفات کو قبول کر لے، پس تو جس راستے پر چلنا چاہے چل، دوست کی صفات میں فنا اور ہم شکل بن جا، نور چاہتا ہے تو نور کے لیے مستعد بن، دور ہونا چاہتا ہے تو متکبر اور دور ہو جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی انسان اپنے دوست کا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو غور کر لے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر اس برباد قید خانے سے رہائی چاہتا ہے، دوست یعنی اللہ تعالی سے سرکشی نہ کر اور سجدہ کر اور قریب ہو جا، سرکشوں کو سراسر عذاب میں سمجھ، سر تسلیم خم کر دے، اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اے زید رضی اللہ عنہ اٹھ، گویائی کے براق کو باندھ دے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ زید رضی اللہ عنہ در جواب حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بقیہ قصہ۔ جب بولنا عیب کی پردہ دری کرنے والا ہے، وہ غیب کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے، ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کو غیر مطلوب ہے، اس ڈھول پیٹنے والے کو نکال دے، راستہ بند کر دے، تیز نہ دوڑ، باغ کھینچ، راز کا چھپا ہوا ہونا بہتر ہے، ہر انسان کا اپنے خیال کے مطابق خوش رہنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے نا امید بھی اس عبادت سے منہ نہ موڑیں، جو لوگ اس کی عبادتوں سے مشرف ہیں، اس کی فرما برداریوں میں مشغول ہیں، وہ بھی امید سے مشرف ہوں، کیونکہ چند روز وہ بھی ہم رکاب رہے ہیں۔ رحمت چاہتی ہے کہ وہ سب پر نازل ہو، برے اور بھلے پر، رحمت کے عام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہر حاکم اور محکوم امید و بیم میں رہیں اور ڈرتے رہیں۔ یہ امید و بیم پردہ پوشی کی صورت میں ہو سکتی ہے تاکہ پسے پردہ وہ پرورش پاتے رہیں۔ جب تو نے پردہ چاک کر دیا، امید و بیم کہاں رہی، غیب کی شان و شوکت برملا ہو گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نومیدہ کا مطلب ہے وہ لوگ جو غلط عقیدے کی وجہ سے نفس الامر میں مایوس ہیں، یعنی اخفائے اسرار میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ لوگ بھی مایوس نہ ہوں۔ جب تک انسان کے اعمال پردے میں ہیں، امید و خوف سے ورنہ یکسو امید و خوف ہے ورنہ یکسو ہو جائے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام ہے حکایت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ انکشاف حقیقت کے بعد خوف و رجا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ایک نوجوان نے دریا کے کنارے پر خیال کیا کہ ہمارا مچھیرا سلیمان علیہ السلام ہے، یہ اگر وہی ہے تو یہ تنہائی اور چھپاؤ کیوں ہے، ورنہ اس کا سلیمان علیہ السلام جیسا چہرہ مہرہ کیوں ہے۔ اس خیال میں وہ دو دل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مستقل بادشاہ بن گئے، دیو چلا گیا، ان کے ملک اور تخت سے بھاگ گیا، ان کے نصیبہ کی تلوار نے شیطان کا خون بہا دیا۔
انہوں نے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنی، دیو اور پریوں کا لشکر جمع ہو گیا، لوگ دیدار کے لیے آئے، ان میں وہ گمان کرنے والا بھی تھا۔ جب اس نے ان کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی، اس کا گمان اور خیال ختم ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دیو وہ جن تھا جس نے انگوٹھی چرائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دوبارہ جم گئی۔ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا تھا جبکہ وہ سلطنت سے محروم ہو کر ایک مچھیرے کے گھر میں روپوش ہو گئے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے جال میں وہ مچھلی آ گئی جس نے وہ انگشتری نگل لی تھی جو دیو سے دریا میں گر پڑی تھی اور جس کے بل پر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، اور اس مچھلی کے پیٹ سے وہ انگشتری نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگلی میں پہن لی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت وہم اس وقت تک رہتا ہے جب کہ وہ پوشیدہ ہے، اٹکل بغیر دیکھی چیز کے لیے ہے۔ غائب چیز کا خیال سینے میں استوار ہوا، جب وہ حاضر ہو گئی خیال ختم ہوا۔ اگر منور آسمان نہ برسنے والا ہے، تاریک زمین بھی بغیر نشو نما کے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں غیب پر ایمان لانے والے درکار ہیں، اس لیے میں نے دنیا کے سوراخ بند کر دیے ہیں، اگرچہ ظاہر کرنا خود کمال ہے کیونکہ جانوں کو وہم سے رہائی دے دیتا ہے، لیکن 100 میں سے ایک کو ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لے اور مکر اور شک سے درگزر کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہم جو چیز پوشیدہ اور مخفی ہو وہاں وہم کار فرما ہوتا ہے۔ عالم کی شادابی کے لیے بارش ہونا ضروری ہے جو کہ ابر کے حجاب کے ساتھ نازل ہوتی ہے، ورنہ زمین میں بالیدگی نہ ہوگی۔ اسی طرح اخفائے غیب میں بھی مصلحت ہے۔ تمام عالم کا مومن ہو جانا مصلحت باری کے خلاف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اظہار کے لیے میں آسمان میں شگاف لگا دوں تو کیا تم اس میں شگاف دیکھتے ہو؟ کیسے کہوں تاکہ اس اندھیرے میں اٹکل لگاتے رہیں، ہر آدمی الگ الگ جانب کو رخ کرے تاکہ ایک عرصے تک کام الٹے رہیں، چور کوتوال کو سولی پر چڑھا دے تاکہ عالی ہمت بادشاہ ایک عرصے تک غلام کا غلام رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر میں غیب کے مشاہدہ کے لیے آسمانوں کو شق کر دیتا تو حل تری من فطور کی دعوت نہ دیتا۔ قرآن میں اللہ کی حکمت پر استدلال میں یہ آیت ہے، فرجع البصر حل تری من فطور۔ اے انسان تو اپنی نظر آسمان پر دوڑا، کیا اس میں تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ غیب میں یہ حکمت بھی ہے کہ کچھ دن کام الٹ پلٹ چلتے رہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غیب کی صورت میں عبادت خوب اور بہتر ہے، عبادت کرانے میں غیب کی حفاظت اچھی ہے۔ کہاں ہے وہ جو بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی تعریف کرے، اس کے مقابلے میں جو غائبانہ شرمائے؟ وہ قلعہ دار جو مملکت کے کنارے پر بادشاہ اور سلطنت کے سایہ سے دور لا تعداد مال کے لیے قلعہ کو نہ فروخت کرے، دشمنوں سے قلعہ کی حفاظت کرے، دنوں کے کنارے پر بادشاہ سے غائب حاضر کی طرح وفا کی نگہداشت کرے، بادشاہ کے نزدیک وہ دوسروں سے بہتر ہوگا جو دربار میں حاضر ہیں اور جاں فشانی کر رہے ہیں۔ غیبت میں کام کی تھوڑی بھی نگہداشت موجودگی کی لاکھ کارگزاری سے بہتر ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سے بھی اخفائے احوال کی حکمت بیان کرنا شروع کی۔ آیات الہیہ کے مشاہدے کے بعد ایمان معتبر نہ ہوگا۔ علم لدن کا مطلب ہے خدا جس کو چاہے گا خود علم وہبی عطا فرما دے گا اور وہ غیب پر مطلع ہو جائے گا، تو خاموش ہو جا۔ جب مشاہدہ ہو جائے گا تو پھر کسی گواہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرما برداری اور ایمان اب قابل تعریف ہے، مرنے کے بعد مشاہدہ کی صورت میں نامقبول ہے، چونکہ غیب اور غائب اور چھپا ہوا بہتر ہے۔ تو منہ کو بند کر لے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ اے بھائی، بات کہنے سے دست بردار ہو جا، وہ اللہ تعالی علم وہبی خود پیدا کر دے گا۔ سورج کے لیے اس کا چہرہ کافی گواہ ہے۔ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ خدا ہے۔ نہیں، میں تو شہادت دوں گا جیسا کہ بیان میں ساتھ ہیں، اللہ بھی اور فرشتے بھی اور علماء بھی۔ اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے اور علماء کہ رب نہیں ہے مگر وہ جو ہمیشہ رہے۔ نے بگویم چوں کریں شدر بیاں، ہم خدا دہم ملک ہم عالماں، یشہد اللہ والملک و اہل العلوم انہ لا رب الا من یدوم۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اوپر کا مضمون تھا کہ صرف اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اب اس مضمون سے گریز ہے کہ ہاں اللہ کی گواہی کافی ضرور ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اپنی گواہی میں فرشتوں اور اہل علم کو شریک کیا ہے تو میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ اس پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے گواہی دے دی تو فرشتے کیا ہوتے ہیں کہ وہ گواہی دینے میں شریک ہوں؟ یہ اس لیے کہ کرنوں اور سورج کی موجودگی کی کمزور آنکھیں اور دل طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جب چمگادڑ جو سورج کی چمک کی تاب نہیں لاتی ہے امید توڑ بیٹھتی ہے تو فرشتوں کو ان چاندوں کی طرح سمجھ جو آسمان پر سورج کو جلوہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی ہم نے سورج سے حاصل کی ہے، قائم مقام بن کر ہم کمزوروں پر چمکے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب یہ سمجھانا ہے کہ خدا کی گواہی کے بعد فرشتوں اور علماء کی گواہی کی کیا ضرورت تھی۔ جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے چاند اور ستاروں کے وجود میں مصلحت کار فرما ہے، اسی طرح اللہ کی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی میں مصلحت کار فرما ہے۔ جس طرح مختلف تاریخوں کے چاند کے نور میں فرق ہے، اسی طرح فرشتوں کے مراتب میں فرق ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نئے چاند یا 3 روزہ چاند یا 14ویں کے چاند کی طرح ہر ایک فرشتہ کا نور اور قدر میں رتبہ ہے۔ نور کے 3 یا 4 بازوؤں کی وجہ سے مرتبے کے اعتبار سے ہر فرشتہ کو وہ نور حاصل ہے، جیسے انسانوں کے عقلی بازو کہ ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ہر انسان کا نیکی اور بدی کے اعتبار سے ساتھی وہ فرشتہ ہوگا جو اس کے مناسب ہوگا۔ چندھے کی آنکھ میں سورج کی روشنی کی تاب نہیں ہے، ستارہ اس کی شمع بن گیا یہاں تک کہ اس کو راستہ مل گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ حدیث شریف میں ہے کہ اصحابی کالنجومی بایتہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کر لوگے راہیاب ہو جاؤ گے۔ ستاروں کے دو فائدے ہیں، ایک رہنمائی، دوسرے یہ کہ وہ شیطانوں کے لیے گرز بھی ہیں۔ جو شیاطین آسمانی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ جو اہل العلوم ہیں وہ منکروں کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر زید رضی اللہ عنہ را کہ این سر را فاش ترزیں مگو او مطابعت نگہدار، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زید رضی اللہ عنہ سے فرمانا کہ اس راز کو اس سے زیادہ کھل کر نہ کہہ اور فرما برداری کا لحاظ رکھ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں جو مسافروں کی شمع اور شیطان کے لیے گرز ہیں۔ اگر ہر شخص کے لیے وہ آنکھ اور طاقت ہوتی کہ جس سے آسمان کے سورج سے نور حاصل کر سکتا، اے ذلیل، ستارے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ وہ سورج کی روشنی کا رہنما کب ہوتا؟ اس کو کسی چاند اور ستارے کی ضرورت نہ تھی جو حق کے سورج کا گواہ ہوتا۔ چاند ابر اور خاک اور سایہ سے کہتا ہے میں تم جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو میں تم جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح سے ہم نے اپنے حکم سے دین کی جان یعنی قرآن تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ آسمان کس کو کہتے ہیں۔ براہ راست من جانب اللہ افاضہ عوام کے لیے مناسب نہیں، اس لیے رسول واسطہ بنے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے دراصل تمہاری طرح میں بھی بے نور تھا، وہی کہ سورج نے مجھے یہ نور عطا کیا ہے۔ سورجوں کی بنسبت میں تاریک ہوں، انسانوں کی تاریکیوں کے لیے میرے پاس نور ہے۔ میں اس لیے ضعیف ہوں کہ تو برداشت کر سکے، کیونکہ تو زیادہ چمکدار سورج کا مرد میدان نہیں ہے۔ میں شہد اور سرکہ کی طرح باہم مل گیا ہوں، یہاں تک کہ جگر کی بیماری تک پہنچ گیا ہوں۔ اے گرفتار مرض، جب تو بیماری سے نجات پا جائے سرکہ کو چھوڑ دے، شہد چاٹ لے۔ تخت دل معمور شد پاک از ہوا، بروئ الرحمن علی العرش استوی۔ جب اس کا دل خواہشات سے پاک ہو کر نور سے بھر گیا تو الرحمن علی العرش استوی کا مصداق ہو گیا۔ اس کے بعد بلا واسطہ دل پر حکم اللہ تعالی فرماتا ہے جب دل کو یہ ربط حاصل ہو گیا اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہاں ہیں تاکہ میں ان کو روکوں کہ رسوائی نہ کر، ان رازوں کے کہنے میں دانائی نہیں ہے، اظہار کے لیے قیامت آ رہی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب قالی اور قولی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، اسرار الہی کی معرفت بذریعہ علم لدنی حاصل ہونے لگے گی۔
جب دل ہوا و ہوس سے پاک ہو جائے گا اللہ کی تجلیات اس پر ایسی ہی ہوں گی جیسی کہ عرش پر جب اللہ سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی دل پر براہ راست الہام فرما ہوتا ہے اور اس کو علوم لدنیہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسرار کا کھولنا رسوائی کا سبب ہے، قیامت کے دن سب چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت زید رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حکایت کی طرف واپسی۔ اے مخاطب، اب تو زید رضی اللہ عنہ کو نہ پائے گا کیونکہ اب وہ چل دیے، مجلس کی آخری صف سے روانہ ہو گئے اور تیزی سے روانہ ہوئے۔ تو کیا ہے؟ زید خود اپنے آپ کو نہیں پا سکتے ہیں اس ستارے کی طرح جس پر سورج روشنی ڈال دے۔ تو نہ اس ستارے کا نقش پائے گا، نہ نشان، نہ کہکشاں کے راستے میں تو تنکا پائے گا۔ ہمارے لامحدود حواس اور قوت گویائی ہمارے شہنشاہ کی دانش کے نور میں فنا ہو گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ اب فنا کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، خود ان کو اپنی خبر نہیں ہے۔ اصل میں کہکشاں ہے، یہ باریک ستاروں کا لمبا مجموعہ ہے اور ایسا ہے جیسا کہ گھاس کا گٹھر زمین پر ڈال کر کھینچا جائے تو زمین پر نشانات ہو جاتے ہیں۔ یہ آسمان پر رات کی تاریکی میں جنوباً و شمالاً ایک سڑک کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے نہ ستارے نظر آتے ہیں نہ کہکشاں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان روحوں کے حواس اور عقلیں اس عالم میں لدینا محضرون کے مقام میں موجزن تھے۔ جب رات آئی پھر کام کا وقت آ گیا، چھپے ہوئے ستارے کام میں لگ گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم ارواح میں ہمارے تمام حواس خدائی نور میں اسی طرح محو تھے جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر محویت طاری ہوئی۔ سورہ یاسین میں مذکور ہے ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ قیامت بس ایک روز کی آواز، ایک زور کی آواز ہوگی تو بس لوگ ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ جس طرح ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات آتے ہی مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب انسان پر شب یعنی موت طاری ہوتی ہے اور روح عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے تو ملائکہ اس میں تصرف شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جاتی ہے، چہرے ڈھانپ لیتے ہیں اور اونگنے لگتے ہیں۔ صبح نے جب سانس لیا، سورج نے جھنڈا بلند کیا، ہر نوجوان نے خوابگاہ سے سر اٹھایا۔ اللہ بے ہوشوں کو ہوش دے دیتا ہے، جماعت در جماعت تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ تعریف میں ناچتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے ربنا احییتنا، یعنی کہ اے رب تو نے ہمیں زندہ کر دیا، ریزہ ریزہ کھالیں اور ہڈیاں شہسوار بنے ہوئے غبار اڑاتے ہوئے عدم سے وجود کی طرف تیزی سے چلیں گے، قیامت میں شکر گزار بھی اور سرکش بھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سکرات الموت سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور عالم برزخ میں روحوں پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی تمام انسان نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اسی طرح صبح قیامت آئے گی تو سب ہوش میں آ جائیں گے۔
قیامت کے میدان میں سب بے ہوش ہوش میں آ کر جناب باری تعالی میں پہنچ جائیں گے۔ حدیث میں سو کر اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، ایسا بھولا بن کر تو کیوں انکار کرتا ہے کہ پہلے عدم میں تو نے منہ نہ موڑا تھا، تو نے عدم میں اپنا پیر سکوڑ رکھا تھا کہ مجھے میری جگہ سے کون اٹھا سکتا ہے۔ کیا تو خدا کی کاریگری کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے تیری پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچ لیا، یہاں تک کہ تجھے ان احوال میں مبتلا کر دیا جو تیرے گمان اور خیال میں بھی نہ تھے۔ عدم ہمیشہ اس کے فرمان کے تابع ہے۔ اے دیو کام میں لگ جا، سلیمان علیہ السلام زندہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں آنے سے پہلے بھی انکار کیا تھا۔ ازل میں روح جسم میں آنے کو آمادہ نہ تھی، مجبوراً روح کو جسد عنصری اختیار کرنا پڑا اور احوال دنیا میں مبتلا ہونا پڑا۔ بڑے بڑے عہدوں کی کاوش انسان مال حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ افلاس کا خوف ہوتا ہے جو بقدر اللہ ہے، تو گویا انسان کا عہدے حاصل کرنا اللہ سے لرزنا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، عدم ہمیشہ اس کے فرمان کے تابع ہے۔ اے دیو کام میں لگ جا، سلیمان علیہ السلام زندہ ہے۔ دیو تالابوں جیسے لگن بنا رہا ہے، طاقت نہیں ہے کہ انکار کرے یا جواب دے دے۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، خوف سے کیسا کانپ رہا ہے۔ عدم کو بھی ہمیشہ لرزاں سمجھ۔ اگر تو بڑے عہدوں پر دست درازی کر رہا ہے، یہ بھی ڈر ہی کی وجہ سے ہے کہ تو مشقت اٹھاتا ہے۔ خدائے خوب تر کے عشق کے علاوہ جو کچھ ہے، اگر شکر خوری بھی ہے وہ جان کنی ہے۔ جان کنی کیا ہے؟ موت کی جانب چلنا ہے، آب حیات کو حاصل نہ کرنا ہے۔ مخلوق کی نگاہیں موت کی مٹی کی طرف ہیں، آب حیات میں سینکڑوں شک کرتے ہیں۔ کوشش کر کہ 100 گمان 90 بن جائیں۔ رات کو سفر کر، اگر سو گیا رات چلی جائے گی۔ اندھیری رات میں اس دن کی تلاش کر لے، تاریکی کو ختم کر دینے والی عقل کو رہنما بنا۔ کالی رات میں بہت نیکیاں ہوتی ہیں، آب حیات اندھیرے میں ہوتا ہے۔ سونے سے سر کب اٹھایا جا سکتا ہے؟ غفلت کے ایسے 100 بیج بو کر مردے کسی نیند حرام لقمے پیارے بن گئے، جناب سو گئے اور رات کا چور کام میں لگ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ آب حیات تک پہنچنے میں بہت سی تاریکیوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں آب حیات تلاش کر۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو نہیں جانتا کہ تیرے دشمن کون ہیں؟ ناری خاکیوں کے وجود کے دشمن ہیں، آگ پانی اور اس کی پیداوار کے دشمن ہے۔ آگ پانی اور اس کی پیداوار کی دشمن ہے، جس طرح پانی اس کی جان کا دشمن ہے۔ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے کیونکہ وہ آگ پانی کی پیداوار کی مخالف اور روشن ہے۔ اس آگ کے علاوہ ایک شہوت کی آگ ہے جس کے اندر گناہ اور لغزش کی جڑ ہے۔ بیرونی آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، شہوت کی آگ جہنم تک لے جاتی ہے۔ شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھتی ہے، اس لیے کہ عذاب میں وہ دوزخ کا مزاج رکھتی ہے۔
شہوت کی آگ کا کیا علاج ہے؟ دین کا نور علاج ہے۔ جس طرح تمہارا نور، نور ایمان، کافروں کی آگ کا بجھا دینا ہے، اس آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ خدا کا نور بجھا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور کو استاد بنا لے تاکہ تیرے نمرود جیسے نفس کی آگ سے تیرا لکڑی جیسا جسم نجات پا جائے۔ شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے، وہ روکنے سے کم ہو جاتی ہے بغیر کسی چیز کے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ناری مخلوق کے علاوہ شہوت کی آگ بھی انسان کی دشمن ہے، اور فرزندان آپ کا مطلب ہے یعنی انسان جو نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح دوزخ کی آگ پانی سے نہ بجھے گی، اسی طرح شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی ہے بلکہ دین کے نور کے ذریعے بجھے گی۔ نمرود اس بادشاہ کا نام ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا تھا، اور وہ آگ ان پر گلزار بن گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور آگ کے بجھ جانے کا سبب بنا تھا۔ شہوت کو روکو گے تو رکے گی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو آگ پر ایندھن کب تک رکھے گا؟ ایندھن ڈالنے والے سے آگ کب بجھ سکتی ہے؟ جب تو ایندھن ہٹا لے گا آگ مردہ ہو جائے گی، اس لیے کہ پرہیزگاری نے آگ پر پانی ڈال دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہوت اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی مثال آگ اور ایندھن کی ہے۔ جس قدر شہوت کا تقاضا پورا کرو گے شہوت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خوبصورت چہرہ آگ سے کب سیاہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دلوں کی پرہیزگاری کا غازہ لگا لیا ہے۔ آگ پاک لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کوڑے کرکٹ سے دریا کب چھپ سکتا ہے؟ جس نے خدائی تریاق کھا لیا، اگر وہ زہر بھی کھا لے تو اس کو مردہ نہ کہہ۔ اگر تجھ سے طبیب کہے کہ اے کمزور مریض شہد سے پرہیز کر، خبردار اے ہوشیار اے بیمار، اگر تو نادانی سے اس کو جواب دے کہ تو بلا خوف و خطر کیوں کھا رہا ہے، مہربان طبیب دل دل میں تجھے کہے گا تو نے بے وقوفوں کی طرح غلط قیاس کیا ہے۔ چشمے کے پانی کو دیکھ بہاؤ سے اور بڑھ گیا، مٹکے کے پانی کو دیکھ پینے سے مٹکا اوندھا ہو گیا۔ کھانا بیمار کو زیادہ بیمار بنا دیتا ہے، جو صحت مند ہے اس کو زیادہ صحت مند بنا دیتا ہے۔ کھانا تجھ میں آگ کی طرح بیماری بڑھا دے گا، خبردار ایندھن کو آگ کا یار نہ بنا۔ ان دونوں آگوں سے تیرا گھر برباد ہو جائے گا، زندہ جسم ان سے مردہ ہو جائے گا۔ مجھ میں اگر آگ ہے تو وہ نور جیسی ہے، صحت کی آگ جسم میں سرور بڑھاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی، اسی طرح آتش نفس سے پاک لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ جو کامل ہو گئے ہیں ان کو جائز لذتیں مضر نہیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی مجاہدوں میں ان کا ترک مناسب ہے۔ مریض کو شہد مضر ہو سکتا ہے، طبیب کو مضر نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ کامل لذائذ دنیاوی کا استعمال کر سکتا ہے، مبتدی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شیخ کامل کی مثال جاری چشمہ کی سی ہے اور مبتدی خم جیسا ہے۔ اگر بیمار غذا کھائے گا بیماری میں اضافہ ہوگا، صحت مند کھائے گا تو قوت بڑھے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
صحت کی آگ جب جسم میں بڑھتی ہے، جسم کے نقصان کے بغیر 100 گنا مفید ہوتی ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آتش افتادن در شہر در زمان امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہر میں آگ لگنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آگ لگ گئی جو پتھروں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلا رہی تھی، تعمیرات اور گھروں میں لگ گئی، یہاں تک کہ پرندوں کے پروں اور گھونسلوں میں جا لگی۔ آدھے شہر کو آگ کے شعلوں نے گرفت میں لے لیا۔ پانی اس سے خوف زدہ تھا اور تعجب کر رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پانی خوف زدہ تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ اس سے آگ کیوں نہیں بجھ رہی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانی اور سرکہ کی مشکیں ڈال رہے تھے، ہوش مند انسان آگ پر، آگ دشمنی سے لپٹیں بڑھاتی تھی، اس کو اللہ تعالی کی قدرت سے مدد پہنچ رہی تھی۔ آگ جوش سے بڑھ رہی تھی، اس کو بے پایاں قدرت سے مدد پہنچ رہی تھی۔ لوگ جلدی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ ہماری آگ پانی سے نہیں بجھ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ آگ خدا کے قہر کی نشانیوں میں سے ہے، تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے۔ پانی کو چھوڑو اور روٹیاں تقسیم کرو، بخل سے توبہ کرو اگر تم میرے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں، ہم تو سخی اور جوان مرد چلے آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تم نے روٹی رواج اور عادت کی وجہ سے دی ہے، خدا کے لیے ہاتھ نہیں کھولا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عرب میں گھروں میں پانی اور سرکہ کے مٹکے ہوتے تھے۔ غریبوں اور مسافروں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہاری مہمان نوازی یعنی تمہاری مہمان نوازی بطور عادت ہے، بطور عبادت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے روٹی رواج اور عادت کی وجہ سے دی ہے، خدا کے لیے ہاتھ نہیں کھولا ہے۔ فخر اور شان و شوکت اور خود نمائی کے لیے دیا ہے، نہ کہ خوف خدا اور پرہیزگاری اور نیاز مندی کی وجہ سے۔ مال بیج ہے، ہر شور زمین میں نہ ڈال، تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دے۔ دینداروں اور دشمنوں میں فرق کر، اللہ تعالی کا مقرب تلاش کر، اس کا ہم نشین بن۔ ہر شخص نے اپنی قوم پر ایثار کیا ہے، جناب سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ اور یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ خیو اند داختن خصم در روئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ او انداختن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ شمشیر از دست، یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر ایک دشمن کے تھوک دینے کا قصہ، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سے تلوار پھینک دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمل کا اخلاص دیکھ، اسد اللہ کو کھوٹ سے پاک سمجھ۔ جہاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک پہلوان پر قابو پا لیا، جلد تلوار نکالی اور لپکے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھونک دیا، جو ہر نبی اور ولی کے لیے باعث فخر ہیں۔ اس نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند اس کے سامنے سجدہ گاہ میں سجدہ کرتا ہے۔
ہر ولی اور ہر برگزیدہ کے لیے باعث فخر علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار ڈال دی اور اس سے لڑنے میں سستی برتی۔ وہ جنگجو اس عمل سے حیران ہو گیا اور بے موقع عفو اور شفقت کرنے سے حیران ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ چاند کے لیے بھی باعث تعظیم ہے، لیکن اس پہلوان نے یہ گستاخی کی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ پر تیز تلوار اٹھائی، پھر کس وجہ سے آپ نے پھینک دی، مجھے چھوڑ دیا؟ آپ نے وہ کیا دیکھا جو مجھ سے لڑنے سے بہتر تھا، یہاں تک کہ آپ میرا شکار کرنے میں سست ہو گئے؟ آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس طرح آپ کا غصہ فرو ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بجلی چمکی اور واپس ہو گئی؟ آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس کے دیکھنے کے عکس سے میرے دل اور جان میں شعلہ نمودار ہو گیا؟ آپ نے وہ کیا دیکھا؟ وہ کون و مکان سے برتر تھا جو جان سے بھی پیارا تھا، اور آپ نے میری جان بخشی کر دی۔ بہادری میں آپ شیر خدا ہیں، مروت میں کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس چیز کے اثر سے میرے دل میں بجلی کوند گئی ہے۔ وہ جنگل بیابان تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر آسمان سے ابر بھی آیا اور منو سلوہ بھی اترا تھا۔ معمولی ابر تو بارش برسا کر گیہوں پیدا کر دیتا ہے، جس سے محنت اور مشقت کر کے انسان نفع اندوز ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابر کے ساتھ بغیر محنت کے منو سلوہ اترا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مروت میں آپ موسیائی ابر ہیں، میدان تیا میں جس کی وجہ سے بے نظیر روٹی کا خوان آیا۔ ابر گیہوں عطا کرتے ہیں جس کو محنت سے لوگ پکارتے ہیں اور شہد کی طرح میٹھا کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابر نے رحمت کا پر کھولا، پکایا اور میٹھا کھانا بغیر محنت کے عطا کیا۔ کرم خداوندی سے پختہ کھانا کھانے والوں کے لیے اس کی رحمت نے عالم میں جھنڈا بلند کر دیا۔ 40 سال تک وہ وظیفہ اور وہ عطا امیدواروں سے ایک روز بھی کم نہ ہوا، پھر بھی وہ کمینہ پن سے اٹھ کھڑے ہوئے، گندنا اور کاہو اور ساگ کی خواہش کرنے لگے۔ حرص کی وجہ سے سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سبزی اور ککڑی اور مسور اور لہسن اور پیاز چاہیے۔ ان کی اس گداگری اور حرص اور طمع کی وجہ سے آسمان سے من اور سلوہ بند ہو گیا۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو شرفاء میں سے ہے، اس کے لیے وہ کھانا قیامت تک باقی ہے، چونکہ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں۔ صاف آیا ہے، وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، حریرہ سے کنایا ہے۔ چوں ابھی تو عند ربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد۔ اس کو بغیر کسی تعویل کے مان لے تاکہ تیرے حلق میں شہد اور دودھ کی طرح آئے، اس لیے کہ تعویل کرنا خدا کی بخشش کو رد کر دینا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کو غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ غلط سمجھنا اس کے عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ عقل کل مغز ہے اور عقل جز چھلکا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔
ہر رقیق غذا جو پی جائے اس کو عاش کہا ہے۔ تاویل کا مطلب ہے کہ کسی کلام کے ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی دوسرے معنی مراد لینا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اتنا اپنی تعویل کر، حدیثوں کی تعویل نہ کر، دماغ کو برا کہہ نہ کہ باغ کو۔ اے علی، جو تم کے مجسمے عقل و نظر ہو، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس میں سے کچھ بتا دو۔ آپ کی بردباری کی تلوار نے ہمیں قتل کر ڈالا، آپ کے علم کے پانی نے ہماری مٹی کو پاک کر دیا۔ بتائیے، میں سمجھا کہ یہ خدائی رازوں میں سے ہے، اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے۔ وہ بغیر اوزار اور ہاتھ کے صانع ہے، اور وہ ان قیمتی تحفوں کا عطا کرنے والا ہے۔ ہوش و حواس کو لاکھوں روحیں عطا کر دیتا ہے، اس طرح کہ دونوں آنکھوں اور کانوں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ روح کو لاکھوں شرابیں پلا دیتا ہے، اس طور پر کہ اے نوجوان، منہ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اے عرش کے باز، بہترین شکار کرنے والے، بتائیے آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا؟ آپ کی نگاہ غیب کا ادراک کیے ہوئے ہے، حاضرین مجلس کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ ایک وہ ہے جو چاند کو صاف دیکھ رہا ہے، ایک وہ ہے جو دنیا کو تاریک دیکھ رہا ہے، ایک وہ ہے جو تین چاند یکجا دیکھتا ہے۔ یہ تینوں شخص ایک جگہ مستغرق ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات حق، چاند کا مطلب ہے ذات حق۔ سائل نے یہاں مشاہدہ حق کے مختلف مرتبوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک مشاہدہ حق جس کو جمع بھی کہتے ہیں، دوسرے مشاہدہ خلق جس کو فرق کہتے ہیں، تیسرے حق اور خلق کے مجموعے کا مشاہدہ جس کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تینوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور تینوں کے کان تیز ہیں، تجھ سے متعلق ہیں اور مجھ سے متنفر ہیں۔ یہ غیبی جادو ہے، عجیب مخفی معاملہ ہے۔ تیرے لیے بھیڑیے کا نقش ہے اور میرے لیے یوسفی نقش ہے۔ عالم 18,000 ہیں، بلکہ اور زیادہ۔ یہ 18,000 ہر نظر کے قابو میں نہیں ہیں۔ اے علی مرتضیٰ، راز کھول دیجئے۔ اے وہ ذات جو بدقسمتی کے بعد خوش نصیبی بن گئی ہے، یا تو آپ بتائیے کہ جو کچھ آپ کی عقل نے سمجھا ہے، یا میں بتاتا ہوں جو مجھ پر منکشف ہوا ہے۔ آپ کی ذات سے مجھ پر منکشف ہو گیا ہے، چھپاتے کیوں ہیں؟ آپ تو بغیر کہے چاند کی طرح نور پاشی کرتے ہیں، آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ آپ ہی مجھ پر واضح ہو گیا ہے، آپ تو چاند کی طرح بغیر بات کہے روشنی پھیلاتے ہیں۔ لیکن اگر چاند کی ٹکیا بول پڑے تو مسافروں کو جلد راستے پر لے آئے، غلطی اور بھول سے وہ محفوظ ہو جائیں، چاند کی آواز چھلاوے کی آواز پر غالب ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی وہ نور جو آپ پر منکشف ہوا ہے اس کا عکس مجھ پر بھی پڑا ہے۔ مسافر جو چاند سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اس کو رات کا مسافر کہا ہے، اور چھلاوا وہ مشہور ہے کہ وہ راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب چاند بغیر بولے رہنما ہوتا ہے، اگر بولے تو نور علی نور بن جائے، جبکہ آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں، جبکہ آپ بردباری کے سورج کی شعاع ہیں۔ اے دروازے کی جستجو کرنے والے کے لیے کھلا رہ، تاکہ تیری وجہ سے چھلکے مغز کے مرتبہ میں پہنچ جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چاند بغیر بولے رہنمائی کرتا ہے، اگر بولنے لگے تو مزید رہنمائی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ مشاہدہ حق کے لیے دروازہ کا کھلنا ہی ضروری نہیں ہے، کائنات کے ہر ذرے میں اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیدبان کی ضرورت ہے، جیسا کہ اگلے شعر میں فرمایا ہے، جو دروازہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آنے والے اس سے داخل ہوں، وہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ شیخ کامل کے ذریعے سے اطمینان حاصل ہوگا کہ ہر ذرے کے ذریعے مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے حیران ہو جاتا ہے، امید اور طمع کا پرندہ پرواز کرنے لگتا ہے۔ ایک ناواقف کو اچانک ویرانہ میں خزانہ مل گیا، اس کے بعد وہ ہر ویرانے کی طرف دوڑتا ہے۔ جب تک ایک درویش سے تجھے موتی نہ مل جائے، تو دوسرے درویش سے موتی کب ڈھونڈے گا؟ تیرا خیال سالوں میں بھی اپنے پیر سے دوڑے گا، تو اپنی ناک کے نتنوں سے آگے نہ بڑھے گا۔ جب تک تیری ناک میں غیب کی خوشبو نہ آئے، بتا ناک کے علاوہ تجھے کچھ نظر آئے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشاہد کو کیفیت حیرت لاحق ہوتی ہے اور وہ مزید انکشاف کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی کو ایک خزانہ مل جائے تو وہ شوق میں جنگلوں میں مزید خزانوں کی تلاش کرتا ہے۔ شیخ کامل کے بغیر محض ذاتی جدوجہد سے کمال حاصل نہیں ہوتا ہے۔ غیب سے مناسبت شیخ کامل کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے سوال کردن از امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کہ چوں بود کے برخون ہمچوں منی مظفر شدی و شمشیر از دست انداختی او مران کشتی، یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کرنا کہ یہ کیا ہوا کہ مجھ جیسے کے قتل پر آپ قابو پا گئے اور آپ نے ہاتھ سے تلوار پھینک دی اور مجھے قتل نہ کیا۔ اس نو مسلم ولی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لذت اور سرمستی کی حالت میں کہ اے امیر المومنین فرمائیے تاکہ روح جسم میں وجد کرے، پیٹ کے بچے کی طرح ساتوں ستارے ایک مدت تک پیٹ کے بچے کی باری باری خدمت کرتے ہیں۔ اے جان، جب یہ وقت آتا ہے کہ پیٹ کے بچے میں روح آ جائے، اس وقت سورج اس کا مددگار بنتا ہے۔ جب پیٹ کے بچے کی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ستارے سے سورج کی جانب آ جاتا ہے۔ یہ پیٹ کا بچہ سورج کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے، چونکہ آفتاب جلد اس کو روح بخشتا ہے۔ اس پیٹ کے بچے نے دوسرے ستاروں سے سورج کے علاوہ کچھ نہ پایا۔ اس طرح جب تک کہ اس پر سورج نہیں چمکا، کس راستے سے اس کو تعلق پیدا ہوا؟ رحم میں رہتے ہوئے خوبصورت آفتاب سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور پھر مسلمان ہوا ہو، اس کو نو مسلم کہا ہے۔
ماں کے پیٹ میں بچہ کی تدبیر اور نشو و نما میں مختلف ستاروں کا دخل ہوتا ہے۔ روح پڑنے کے وقت سورج مدبر بنتا ہے، جس کی وجہ سے بچے میں روح حیوانی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورج قرار دے کر جنین ایمانی میں روح پیدا کر دینے کی تمنا کا اظہار ہے۔ سورج کے علاوہ دوسرے ستارے صرف جسمانی نشو و نما کی تدبیر کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے بچے کو جنین کہا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مخفی راستے سے جو ہمارے ادراک سے دور ہے۔ آسمان کے سورج کے بہت سے راستے ہیں۔ وہ راستہ ہے کہ سونا اس سے غذا حاصل کرتا ہے، وہ راستہ ہے کہ اس سے پتھر یاقوت بن جاتا ہے، وہ راستہ ہے کہ لال کو سرخ بناتا ہے، وہ راستہ ہے کہ جو نعل کو برق عطا کرتا ہے، وہ راستہ ہے کہ میووں کو پکاتا ہے، وہ راستہ ہے کہ حیران کو دل عطا کرتا ہے۔ بتائیے اے پر کھولے ہوئے باز جو بادشاہ اور اس کی کلائی پر سدھایا ہوا ہے، بتائیے اے عنقا کو شکار کرنے والے شاہی باز، اے بغیر سپاہیوں کے تنہا لشکر کو شکست دینے والے، آپ تنہا ایک امت ہیں، ایک ہیں اور لاکھوں ہیں۔ بتائیے اے وہ کہ خادم آپ کے باز کا شکار ہے، قہر کی جگہ یہ مہر کس وجہ سے ہے، اژدہے کو چھوڑ دینا کس کا طریقہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج کائنات میں بہت سی راہوں سے اثر انداز ہے۔ یہ مخفی راہ جس سے وہ ماں کے پیٹ کے بچے پر اثر انداز ہے، ہم حواس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے کہ سورج کان میں سونے کی پرورش کرتا ہے، اسی راہ سے اس کے ذریعے پتھر یاقوت بن جاتا ہے، لعل میں سرخی اسی راہ سے آتی ہے، گھوڑے کے نعل میں رگڑ کے وقت اسی راہ سے سورج کی تاثیر ہوتی ہے جس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے، میووں کی پختگی سورج کی تاثیر سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ بادشاہ کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قرب الہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب دادن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے سبب افگندن شمشیر از دست چہ بود در آن حالت، یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب دینا کہ اس وقت تلوار کو ہاتھ سے پھینک دینے کا سبب کیا تھا۔ فرمایا میں اللہ تعالی کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں، میں اسد اللہ ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں، میرا فعل میرے دین پر گواہی دے گا۔ جنگ میں کنکریاں تو نے نہیں پھینکیں جبکہ پھینکیں، ما رمیت اذ رمیت، میں تلوار کی طرح ہوں اور چلانے والا سورج ہے، راستے سے میں نے اپنا سامان ہٹا لیا، خدا کے غیر کو میں نے معدوم سمجھ لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم تنہا ایک قوم تھے، سانپ کو تو مار ڈالنا چاہیے، اس کو بھاگنے کا راستہ نہ دینا چاہیے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ مجھ جیسے دشمن کو قتل کر ڈالتے۔ میرا جہاد، حضرت علی نے فرمایا میرا جہاد صرف اللہ کے لیے ہے۔ ما رمیتا کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کی طرف ایک مٹھی کنکریاں پھینکیں جس سے کفار سراسیمہ ہو گئے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارا پھینکنا نہ تھا، ہمارا کام تھا جس کی یہ تاثیر ہوئی۔
اللہ تعالی جب بندہ کوئی کام اللہ کے عین مرضی کے مطابق کرتا ہے تو اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں سایہ ہوں، سورج سے کب جدا ہوں، میں دربار کا دربان ہوں، اس کے لیے پردہ نہیں ہوں، جبکہ میں وصال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں، میں جنگ میں زندگی دیتا ہوں، قتل نہیں کرتا ہوں۔ میری تلوار کے جوہر کو خون نہیں چھپا سکتا ہے، میرے ابر کرم کو ہوا جگہ سے کب ہلا سکتی ہے۔ میں تنکا نہیں ہوں، صبر اور علم اور انصاف کا پہاڑ ہوں، تیز ہوا پہاڑ کو کب ہلا سکتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں بالکل خدا کے تابع ہوں، جس طرح سایہ سورج کے تابع ہے۔ دربان جس کا کام دربار تک پہنچانا ہے۔ بادشاہوں کے تلواروں میں موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، میری تلوار کا زیور خدا کا وصال ہے۔ میرے جہاد کا مقصد اصلی قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ راہ حق دکھا کر جاوید زندگی دینا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو ہوا سے جگہ سے ہل جائے وہ تنکا ہے، اس لیے کہ ناموافق ہوائیں تو بہت ہیں۔ غصے کی ہوا اور شہوت کی ہوا، حرص کی ہوا اس شخص کو جنبش دیتی ہے جو دیندار نہ ہو۔ حرص کی ہوا اور کینے کی ہوا، ہوس کی ہوا اس کو اڑا لے گئی جو نیاز مند نہ تھا۔ تکبر کی ہوا اور غرور کی ہوا اور سبک سری کی ہوا اس کو اڑا لے گئی، اس لیے کہ وہ اہل علم میں سے نہ تھا۔ میں پہاڑ ہوں اور میرا وجود اس کی بنیاد ہے۔ اگر میں تنکا بنوں تو میرے لیے ہوا اس کی جانب سے ہے، اس کی ہوا کے بغیر میرا جھکاؤ نہیں ہوتا ہے۔ عشق الہی کے علاوہ میرا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں علم اور بردباری کا پہاڑ ہوں اور میرا وجود اس علم کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ کی ہوا کے لیے میں بمنزلہ تنکا کے ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے اور ہمارا غلام ہے۔ میں نے غصے پر زین اور لگام کس دیا ہے۔ میری بردباری کی تلوار نے میرے غصے کی گردن کاٹ دی ہے۔ مجھ پر اللہ کا غصہ مجسم رحمت بن گیا ہے۔ میں نور میں غرق ہوں اگرچہ میرا جسم تباہ ہے۔ میں باغ بن گیا ہوں اگرچہ میں ابو تراب ہوں۔ جہاد میں جب ایک علت پیدا ہو گئی، میں نے مناسب سمجھا کہ تلوار کو میان میں کر لوں تاکہ میرا نام احب للہ میں ہو جائے، تاکہ میرا مقصد بغض للہ ہو جائے، ابغض للہ ہو جائے، تاکہ میری بخشش عطا للہ ہو جائے، تاکہ میرا وجود امسک للہ بن جائے۔ میرا بخل کرنا اللہ کے لیے ہے اور میرا دینا اللہ کے لیے ہے۔ میں مجسم اللہ کے لیے ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہوں پر حکمران ہے، کہ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے، میں نے اس کو قابو میں کر لیا ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رنجیدہ ہو کر مسجد نبوی کے کچے فرش پر جا لیٹے۔ پسینہ آیا تو زمین کی مٹی آپ کے بدن پر لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے مسجد میں پہنچ کر آپ کی کمر سے مٹی صاف کرنی شروع کی اور محبت سے فرمایا، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی میں سنے ہوئے کھڑا ہو جا۔ اس روز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ابو تراب پڑ گیا۔
حدیث شریف میں ہے من احب للہ وبغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس شخص نے کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض کیا، اور کسی کو محض اللہ کے لیے دیا اور محض اللہ کے لیے نہ دیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی ان کاموں میں اس کی ذاتی غرض شامل نہ ہو تو وہ خاصان خدا میں سے ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے لیے ہے، تقلید نہیں ہے، خیال و گمان نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ میں غور و فکر اور اٹکل سے آزاد ہوں، میں نے آستین اللہ کے دامن سے وابستہ کر دی ہے۔ اگر میں پرواز کرتا ہوں تو مجھے اڑنے کی جگہ نظر آتی ہے، اگر میں گردش کرتا ہوں تو مجھے گھومنے کی جگہ نظر آتی ہے، اگر میں بوجھ اٹھاتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کہاں تک اٹھانا ہے، میں چاند ہوں اور میرے آگے سورج رہنما ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی عمل کا یہ اخلاص لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا عین الیقین ہے۔ قرب الہی کے نور کی وجہ سے میرا ہر کام علی وجہ البصیرت ہے، میں ہر وقت اللہ تعالی سے نور کا کسب کرتا رہتا ہوں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مخلوق سے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے، نہر میں سمندر کی گنجائش نہیں ہے۔ عقلوں کے اندازے سے گر کر میں بات کہتا ہوں، عیب نہیں، یہی رسول کا طریقہ کار ہے۔ میں غرض سے آزاد ہوں، آزاد کی گواہی سنو، اس لیے کہ غلاموں کی گواہی ایک جو کے بھی برابر نہیں۔ غلام کی گواہی کی شریعت میں دعویٰ اور فیصلے کے وقت کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر ہزاروں غلام تیرے گواہ ہوں، شریعت ان کو تنکے کا بھی ہم وزن نہیں سمجھتی۔ اللہ کے نزدیک نفسانی خواہش کا غلام زیادہ برا ہے رقیق بنائے ہوئے غلاموں سے، اس لیے کہ وہ غلام ایک لفظ سے آقا سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ نفس کا غلام لذت میں جی کر سختی سے مرتا ہے۔ شہوت کے غلام کی خلاصی نہیں ہے بجز اللہ تعالی کے فضل اور خاص انعام کے۔ وہ ایسے کنویں میں گرا ہے جس کی تھاہ نہیں ہے، وہ اس کی خطا ہے، ظلم و زبردستی نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس قدر میں اپنے بارے میں کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، منقول ہے، حدثوه الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله، یعنی لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی عوام کے لیے ناقابل فہم باتیں کرو گے تو وہ ان باتوں کی تکذیب کر دیں گے۔ میں اپنی ان باتوں پر دلائل تو قائم نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ذوقی باتیں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اور چونکہ میں آزاد ہوں، آزاد شخص کی گواہی شریعت میں معتبر ہوتی ہے جو خود اپنی جگہ دلیل ہوتی ہے۔ غلام اور رقیق کو اگر اس کا آقا انت حر کہہ دے تو فوراً آزاد ہو جاتا ہے، لیکن شہوت کا غلام موت تک غلام رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔